اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی کلاس میں آیت نمبر 40 تک سورہ البقرہ کی جو ہے ان کا ترجمہ لفظاً ہم نے کور کر لیا تھا۔ آج سے 5واں رکوع جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ شروع میں اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں اور پھر ہر آیت کا انشاءاللہ تعالی لفظی ترجمہ ہم کو تھرو کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آیت نمبر 41 یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یا بنی اسرائیل، یا کہتے ہیں مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے۔ بنی کہتے ہیں بیٹوں کو، اور اسرائیل جو ہے یہ ایک اسم ہے، نام ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا پہلوان، اور یہ غیر عربی لفظ ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب ہے جو ان کو دیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت اسماعیل کے چھوٹے بھائی تھے، یہ آگے سے ان کے لڑکے تھے حضرت یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کے آگے سے ایک لڑکا جو تھا وہ بھی نبی ہوئے، ان کا نام حضرت یوسف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، صفاتی نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اسرائیل، جس کا مطلب ہے خدا کا پہلوان۔ یہ نام تاریخ میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا یا رویا دیکھی جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح ایک باپ اپنے بچوں سے لاڈ کرتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ مشفقانہ رنگ میں یعقوب علیہ السلام کے ساتھ لاڈ کر، اور جس طرح بعض دفعہ باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ کشتی کر رہا ہوتا ہے پیار سے اور لاڈ سے، اور خود ہار جاتا ہے اور بچے کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو تم کتنے طاقتور ہو، تم نے مجھے ہرا دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس رویا میں یا خواب میں دکھایا گیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ہرا دیا، جس طرح ایک بچہ جو چھوٹی عمر کا بچہ ہوتا ہے اپنے باپ کو ہرا رہا ہوتا ہے، اور اصل میں ہرا نہیں رہا ہوتا، باپ جان بوجھ کے ہار رہا ہوتا۔ بس ٹھیک اسی طریق پر یہ رویا پیش آئی، اور اس رویا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نام دیا اسرائیل، کہ خدا کا پہلوان۔ اس سے ملتا جلتا ہی لفظ ہے
جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا لقب، جو کہ ہے جری اللہ. جری اللہ کا بھی مطلب یہی ہے کہ خدا کا پہلوان. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کہہ کے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی ان کو مخاطب کیا ہے. اور بنی اسرائیل کہہ کے مخاطب کرنے کی غرض یہ تھی، ان کو اللہ تعالیٰ یہودی کے نام سے بھی موسوم کر سکتا تھا، لیکن یہاں پہ بنی اسرائیل کے نام سے اس لیے موسوم کر کے یاد کیا کہ تاکہ ان کے اندر ایک غیرت جگائی جائے کہ دیکھو تم اسرائیل کی پشت سے ہو، اسرائیل کی صلب سے ہو، اس کی اولاد میں سے ہو، اور دیکھو وہ تو خدا کا پہلوان تھا، بس تمہیں بھی بہادری سے کام لینا چاہیے. اور جو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت آسمان سے نازل ہوئی یعنی قرآن پاک، اور اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس پیغام کے اوپر ایمان لے کر آؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ترغیب دلانے کے لیے بنی اسرائیل کا یہاں پہ لفظ استعمال فرمایا. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا. اذکروا کا مطلب ہوتا ہے تم ذکر کرو، یعنی یاد کرو. نعمتی کہتے ہیں میری نعمت، اصل میں لفظ ہے نعمت، اور جو آگے چھوٹی یہ لگا دی وہ مراد ہوتی ہے اپنی طرف پھیرنے کے لیے کہ یہ میری اضافت کے ساتھ ہے، یعنی یہ میری چیز ہے. کیا چیز تھی؟ نعمت. آگے یا لگا دیا تو مطلب بنا میری نعمت. فرمایا التی، جو کہ انعمتو یہ ماضی کا صیغہ ہے اور مطلب اس کا ہے میں نے انعام کیا. علیکم، اللہ کہتے ہیں پر، کم تم، علیکم تم پر، وا اور اوفو کہتے ہیں یہ امر کا صیغہ ہے، اس کو حکم کہتے ہیں، اور ترجمہ ہے کہ پورا کرو. یہ اس کا مادہ ہے وفایا، واو فے اور یہ، اور اوفو یہاں سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا کرو. وفایا جو مادہ ہے اس کے اندر کسی چیز کا پورا کرنا، پورا لینا، پورا دینا، یہ اس کے اندر بہرحال معنی پائے جاتے ہیں. اوفو بی عہدی، پورا کرو. کیا پورا کرو؟ بی عہدی، وہ عہد جو میرے ساتھ کیا ہوا ہے. عہد کہتے ہیں وعدے کو، معاہدے کو، اور دوبارہ یہاں پہ چھوٹی یہ آخر میں آ گئی جس سے مراد یہ تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا عہد. اوفی، میں پورا کروں گا، بی عہدکم، اس عہد کو جو تمہارے ساتھ کیا ہے. یعنی کہ یہ دو طرفہ بات ہے، یک طرفہ بات نہیں. اللہ فرماتا ہے دیکھو کچھ ذمہ داریاں تم پر عائد ہوتی ہیں، تم ان کو پورا کرو، اور وہ باتیں جو مجھ پر عائد ہوتی ہیں میں ان کو پورا کروں گا. وا اور ایا کہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ، اور دوبارہ یا لگایا آخر پہ جس کا مطلب ہے کہ میں ہی خصوصیت کے ساتھ یا مجھے ہی. فرحبون، یہ اصل میں لفظ ہے فرحبونی. فا کہتے ہیں پس، اور آگے سے یہ لفظ ہے ارہبو جس کا مطلب ہوتا ہے تم سب ڈرو. اور یہ جو نون آخر میں آئی ہے یہ اصل میں ہے نون چھوٹی یہ جس کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے. تو یہ لفظ بن گیا فرحبونی، پس مجھ سے ڈرو، اور با محاورہ ترجمہ ہوگا کہ پس مجھ ہی سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھ ہی سے ڈرو. اگلی آیت پر چلتے ہیں. وا اور آمینو، یہ پھر امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ. کس بات پر ایمان لے کر آؤ؟ بما، اس پر، انزلتو، میں نے نازل کیا تھا، یعنی میں نے نازل کیا. مصدقن کہتے ہیں تصدیق کرتا ہوا، یعنی کہ سچائی ثابت کرتے ہوئے. لیما اس کی جو، معکم تمہارے ساتھ ہے، ولا اور نہیں، تکونو تم ہو جاؤ. یہ لفظ اصل میں ہے کانا یکونو. کانا کہتے ہیں وہ تھا، یکونو وہ ہوتا ہے، اور وہاں سے جب ہم امر کا صیغہ بنائیں گے تو یہ بن جائے گا تکونو. ولا تکونو تم نہ بنو. اولا سب سے پہلے، یا جو سب سے پہلے آتا ہے اول نمبر پہ جو ہوتا ہے. آگے فرمایا کافرن بھی، انکار کرنے والا، بس تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا. ولا تشترو، ولا اور نہیں، تشترو
تم خریدتے ہو، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے. کیا خریدتے ہو، کیا تجارت کرتے ہو؟ بی آیاتی، میری آیات. تم بیچ دیتے ہو میری آیات کو، یا یہ کہ تم وصول کرتے ہو میری آیات کے بدلے میں. کیا؟ سمنن، سمن کہتے ہیں قیمت کو، قلیلہ تھوڑی سی. سمنن قلیلہ کا یہاں پہ مطلب ہوگا کہ بہت ہی معمولی سی قیمت کے بدلے میں تم میری آیات کو بیچ دیتے ہو. وَإِيَّايَ، اور خصوصیت کے ساتھ مجھے، فَاتَّقُونِي، پس تم میرا تقوی اختیار کرو، پس تم مجھ سے ڈرو. اگلی آیت پر چلتے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا، ولا کا مطلب ہوا اور نہیں. تلبسو، یہ لباس کا جو لفظ ہے یہ اسی سے نکلا ہے. اور یہاں پہ اس آیت میں تلبسو کا مطلب ہے تم ملاتے ہو. ولا تلبسو، اور تم نہ ملاؤ. کیا نہ ملاؤ؟ الحق کا، سچائی کو، بالباطلی، باطل کے ساتھ. یعنی کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو. وَتَكْتُمُوا، تکتمو کہتے ہیں تم چھپاتے ہو، الحق کا، سچائی. وَأَنْتُمْ، اب یہاں پہ جو واو آئی ہے یہ عطف کے لیے نہیں. عطف کہتے ہیں جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اور. جب دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہو، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ کتاب اور قلم لے آؤ، تو یہاں پہ جو اور کا لفظ ہے، واو کا جو لفظ ہوگا یہ اور کے لیے آئے گا، یہ کسی چیز پہ مزید ایڈ کرنے کے لیے آئے گا. لیکن واو کی ایک اور صورت جو ہے اس کو کہتے ہیں واو حالیہ، واو جو کسی چیز کا حال بیان کرنے کے لیے ہے. بس یہاں پہ اس واو کا ترجمہ یہ ہوگا اس حال میں. وَأَنْتُمْ، اس حال میں کہ تم، تعلمون، تم علم رکھتے ہو، یعنی کہ تم جانتے ہو. محاورہ ترجمہ یوں ہوگا، اور حق کو باطل سے خلط ملط نہ کرو، اور حق کو چھپاؤ نہیں جبکہ تم جانتے ہو. اگلی آیت پر چلتے ہیں. وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز کو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور آتو، تم ادا کرو، کس چیز کو؟ الزکاة، زکات کو. وَارْکَعُوا، اور ارکعو کہتے ہیں رکوع کرنے کو. ارکعو یہ دوبارہ سے امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے. مراد ہوتی ہے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی بجا آوری کرو. وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو تم سب، مع الراکعین، مع ساتھ، الراکعین جو رکوع کرنے والے ہیں. با محاورہ ترجمہ ہوگا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. رکوع کا اپنے اندر یہ مطلب پایا جاتا ہے کہ جھک جانا. بس خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، یعنی خدا کے حضور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. اگلی آیت پر چلتے ہیں. یا اب یہ جو الف آیا ہے زبر کے ساتھ لفظ کے شروع میں، تو یہ سوالیہ ہے. اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا کیا. اتامرون، تامرون کہتے ہیں تم حکم دیتے ہو، تم امر دیتے ہو. اتامرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبری، نیکی کا. بر کہتے ہیں نیکی کو، بالبری، نیکی کے ساتھ یا نیکی کا. اور تنسونا، اب یہاں پہ واو جو ہے یہ عطف کے لیے یعنی اور کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے اور حال کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اس حال میں کہ، یا یہ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور جو اگلا لفظ پھر یہاں سے بیان ہوتا ہے. اگلا لفظ فرمایا تنسونا، تم بھول جاتے ہو. یہ تنسونا جو لفظ ہے یہ مادہ اوپر بھی 2-3 جگہ پہ استعمال ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ نکالا ہے عربی زبان کا لفظ نسیہ سے، اور نسیہ کہتے ہیں بھول جانے کو. اردو میں ہم کہتے ہیں نسیان، نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری، وہ بھی اسی سے نکلا ہے. بس فرمایا وَتَنْسَوْنَا، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے نفوس کو، یعنی تم اپنے آپ کو تو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ،
اور تم تھے یا اور تم ہو، تتلونا، تتلونا کا مطلب ہوتا ہے تم تلاوت کرتے ہو. کس چیز کی تلاوت کرتے ہو؟ الکتاب، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی کہ کتاب کو پڑھتے ہو. یہاں پہ پھر سوال آ گیا، فلا تعقلون، افلا تعقلون، پس کیا نہیں تعقلون تم عقل کرتے یا تم عقل سے کام لیتے. بامحاورہ ترجمہ اس آیت کا بنے گا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، آخر تم عقل کیوں نہیں کرتے. فرمایا وَاسْتَعِینُوا، اور استعانت طلب کرو. استعینوا یہ اصل میں لفظ ہے آنا، عین الف نون. آنا کہتے ہیں مدد کو، اور استعینوا کہتے ہیں مدد چاہنا. یہ الف سین تے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زائد یہاں پہ ایڈ کیا ہے، اضافہ اس کا کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں باب استفعال. اور عربی زبان میں جب الف سین تے کسی لفظ کے پیچھے لے کر آئیں تو اس سے مراد ہوتی ہے اس لفظ کو چاہنا. مثلا عربی میں لفظ ہے غفرہ، غفرہ کہتے ہیں معافی یا مغفرت یا ڈھانپ دینا. اور جب ہم کہیں استغفرہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے معافی چاہنا یا مغفرت چاہنا یا کسی چیز کو ڈھانپ دینے کی خواہش کا اظہار کرنا. اسی طریقے سے یہ لفظ تھا آنا، آنا کہتے ہیں مدد کو، استعانہ کہتے ہیں مدد چاہنا. وَاسْتَعِینُوا یہ امر کا صیغہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ مدد طلب کرو. حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. کس چیز کی مدد اور کس چیز کے ساتھ؟ فرمایا بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور یقیناً یہ، لَكَبِيرَةٌ، لا کہتے ہیں یقیناً، دوبارہ یقین دلانے کے لیے کسی چیز پر کسی چیز کی شدت کو بیان کرنے کے لیے دوبارہ لام زبر کسی لفظ کے شروع میں لے کر آتے ہیں. وَإِنَّهَا میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ شدت لے کر آ گیا تھا، لیکن دوبارہ شدت پیدا کرنے کے لیے، سٹریس دینے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے پھر لام کا بھی یہ لفظ اللہ تعالیٰ لے آیا. کبیرہ عربی زبان میں کہتے ہیں بہت بڑی، اور یہاں پہ بڑی بات سے مراد بوجھل بات ہے، یعنی کہ مشکل بات ہے. فرمایا وَإِنَّهَا یعنی کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگنا کیا ہے؟ لَكَبِيرَةٌ بہت بوجھل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ان لوگوں پر بہرحال بوجھل نہیں جو خدا کی عاجزی اختیار کرتے ہیں. یعنی کہ یہ بوجھل ہے ان کے لیے جو عاجزی اختیار نہیں کرتے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو اور یقیناً یہ عاجزی کرنے والوں کے سوا سب پر بوجھل ہے. اس رکوع کی آخری آیت ہے. الذین وہ لوگ، یعنی کہ یہ عاجزی کرنے والے جو تھے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جاری فرمایا الذین وہ عاجزی کرنے والے. عاجزی کرنے والے کا جو لفظ ہے یہ میں نے بریکٹ میں لگا کے بات کی ہے. الذین وہ لوگ یعنی جن کا اوپر ذکر چل رہا ہے خشوع کرنے والے. کیا کرتے ہیں؟ یظنون وہ ظن کرتے ہیں. ظن کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا، لیکن اس آیت میں صرف خیال کے معنی نہیں بلکہ یقین کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. الذین یظنون یہی تو وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں. کس سے؟ ربہم اپنے رب سے، ان کے رب سے. وانہم اور یقیناً وہ ہیں الیہ راجعون اس کی طرف لوٹنے والے. راجعون کا جو لفظ ہے اس پہ پچھلی کسی کلاس میں میں نے بات کی تھی کہ یہ رجع سے نکلا ہے. رجع کہتے ہیں واپس گیا، اور راجع کہتے ہیں واپس جانے والا، یعنی کہ لوٹنے والا. بس یہاں پہ راجعون اسی لفظ کی راجع کی جمع اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی، مراد ہے لوٹ کر واپس جانے والے. بامحاورہ ترجمہ ہوگا
یعنی یہ عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں سے اب اگلا رکوع شروع ہوتا ہے جو کہ رکوع نمبر 6 ہے۔ پہلے اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں پھر اس کے ترجمے پہ آتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہاں پہ چھٹے رکوع کی یہاں سے اب ہم ترجمہ جو ہے وہ شروع کریں۔ یہ آیت بنتی ہے آیت نمبر 48 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، پھر سے ان کو مخاطب کیا یعنی کہ قوم موسیٰ کو، اور ان کی غیرت کو جگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اے اسرائیل کے بیٹوں اذکرو، اب یہاں پہ گو کے لفظ بنی استعمال فرمایا، لیکن اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، صرف بیٹے شامل نہیں، بلکہ پوری کی پوری جو قوم تھی اس کو اسی لفظ کے ذریعے سے عربی زبان کے محاورے کے مطابق ادا کر دیا. مثلا جب ہم کہتے ہیں بنو ہاشم، ہاشم کے بیٹے، تو اس میں ہاشم کی بیٹیاں بھی مراد ہوتی ہیں، یعنی کہ پورے کا پورا قبیلہ مراد ہوتا ہے. اسی طرح سے یا بنی اسرائیل کہہ کے پوری جو قوم تھی اس کو مخاطب کیا. فرمایا اس کرو، یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو. اب اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بیان کرنے لگا کہ وہ نعمت کیا تھی. نعمتی اللہ تھی وہ انعمتو، میں نے انعام کیا علیکم تم پر، وانی اور یقیناً میں فضلتکم میں نے تم کو فضیلت دی، فضلتو میں نے فضیلت دی، یہ فضلہ یا فضلہ سے نکلا ہے، اور فضلتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے فضیلت دی کم تمہیں، وانی فضلتکم اور میں نے تم کو فضیلت دی کس پر؟ علی العالمین، تمام جہانوں پر. بامحاورہ ترجمہ ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور یہ بھی کہ میں نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی. یہاں پر بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو تمام جہانوں پر فضیلت دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک طبی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ تخلیق آدم سے، یا یہ کہ جب سے دنیا شروع ہوئی، جب سے انسانوں کا دور شروع ہوا اور جب تک یہ رہے گا یعنی کہ قیامت تک، کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو، قوم موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو اول سے لے کے آخرین سب کے اوپر فضیلت دے دی؟ تو یہ بات خود قرآن کریم کی مختلف آیات سے غلط ثابت ہو جاتی ہے. فضلتکم علی العالمین، جب بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فقرہ استعمال فرمایا تو اس کا مطلب صرف اتنا تھا کہ اس دور میں، جس دور میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات نازل فرمائی، اور جو ایک دور ان کی قوم کا تھا، جو ان کی شریعت کا ایک دور تھا، اس دوران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دور کے لیے فضلتکم علی العالمین، خدا تعالیٰ نے تمہیں دوسری قوموں پر فضیلت دے دی. ورنہ جو فضیلت کی بات ہے، کسی کو چن لینے کی بات ہے، خود قرآن پاک کے متفرق جو حصے ہیں، مختلف حصے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو فضیلت دینے کا ذکر فرمایا. مثلا ایک جگہ پہ فرمایا کہ خدا نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، ابراہیم کو چن لیا. پھر فرمایا کہ آل عمران کو بھی چن لیا یا ان کو فضیلت دے دی. تو پس یہاں پہ فضیلت دینے سے مراد اپنے اپنے دور میں جو ان کے ہم اثر تھے ان پر فضیلت دینے کا ذکر ہے. بس یہاں پہ بہرحال یہ ذکر نہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے ان کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، بلکہ صرف اتنا مطلب ہے اس آیت کا کہ ان کو ان کے اپنے دور کی حدود میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جو اقوام پائی جاتی تھیں صفحہ ہستی پر، ان پر فضیلت اس زمانے میں دی. آگے چلتے ہیں. وَاتَّقُوا اور ڈرو، تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، اور یہاں پہ یہ امر کا صیغہ آیا ہے، حکم کا صیغہ آیا ہے. وَاتَّقُوا اور تقویٰ اختیار کرو تم سب، یعنی کہ تم سب ڈرو. کس چیز سے ڈرنے کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے؟ فرمایا یومن، ایسے دن سے، لا تجزی جس میں نہیں کام آئے گی، لا تجزی وہ کام نہیں آئے گی. یہ لفظ وہی ہے جو جس سے نکلا ہے جزا کا لفظ. لا تجزی، جزا کے مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی کے کام آنا یا کسی کو کوئی چیز بدلے میں دینا اس کی مدد کرنے کے لیے. لا تجزی نہیں کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ان سے نفسن کسی جان کے. بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا. شیئا کچھ بھی، شیئا کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی، یعنی کہ تھوڑا بہت بھی کام نہیں آئے گا. ولا یقبلو، ولا اور نہیں، یقبلو وہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، شفاعتن شفاعت مراد یہ ہے، اور اس کے حق میں کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ
اور نہیں لیا جائے گا. اخذا یاخذ سے یہ لفظ نکلا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لینا, کسی چیز کو پکڑنا. ولا یؤخذ منہا, اور اس سے وصول نہیں کیا جائے گا. عدل, عدل یہاں پہ بمعنی بدلے کے ہے, کہ بدلہ اس سے کسی قسم کا وصول نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون, ولا اور نہیں ہم وہ, ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے. مراد یہ ہے کہ وہ مدد نہیں دیے جائیں گے. ولا ہم ینصرون, اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے. با محاورہ ترجمہ بن جائے گا اس آیت کا, اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا, اور نہ اس سے اس کے حق میں کوئی شفاعت قبول کی جائے گی, اور نہ اس سے کوئی بدلہ وصول کیا جائے گا, اور نہ وہ لوگ کسی قسم کی مدد دیے جائیں گے. اگلی آیت پر چلتے ہیں. وَإِذْ, اور یاد کرو. از کہتے ہیں جب, اور جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس لفظ کو لے کر آتا ہے وَإِذْ کر کے, جس طرح اس آیت میں آیا وَإِذْ یا وَإِذَا, تو اس سے عمومی طور پہ مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی واقعے کی طرف, کسی زمانے کی طرف اشارہ کر کے فرما رہا ہے کہ اس وقت کو تو یاد کرو جب یہ بات ہوئی یا ہوگی. وَإِذْ, اور اس وقت کو یاد کرو. نَجَّيْنَاكُمْ, ہم نے تمہیں نجات دی, یعنی کہ تمہیں بچایا. کس بات سے؟ فرمایا من آل فرعون, فرعون کی آل سے. آل کے معنی یہاں پہ قوم کے ہیں, کہ فرعون کی قوم سے ہم نے تمہیں بچایا. اس بات کو یاد کرو. فرعون کی قوم کیا کرتی تھی؟ فرمایا یسومونکم, بڑی ہی تکلیف دہ اور مشکل بات تم سے کرتی تھی. یسومونکم کا مطلب ہوتا ہے وہ تمہیں نہایت ہی مشکل بات میں ڈال دیتی تھی. وہ مشکل بات کیا تھی؟ سوء العذاب, بہت ہی سخت عذاب تمہیں دیتے تھے. سوء العذاب, سو کہتے ہیں برے کو, العذاب یعنی کہ عذاب. تو یہاں پہ برے عذاب سے مراد یہ ہے کہ سخت ترین قسم کا عذاب دیتے تھے. وہ عذاب کیا تھا جو آل فرعون یا جو فرعون کی قوم بنی اسرائیل پر جو مظالم ڈھاتی تھی, وہ کیا تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سوء العذاب کہہ کے یہاں پہ اس آیت میں اس کا ذکر کیا. فرمایا یذبحونا, وہ ذبح کر ڈالتے. یذبحونا یہ ذبح سے نکلا ہے, اور ذبح کے عمومی طور پہ تو مطلب ہوتے ہیں گلا کاٹ دیتے, لیکن اس کے اندر قتل کا مطلب بھی پایا جاتا ہے کہ قتل کر دو. اور قتل کے لیے جو بھی طریق اختیار کیا جاتا ہے, مثلا ذبح کے اندر یہ بھی مفہوم پایا جاتا ہے کہ گلا گھونٹ کر قتل کرنا. تو فرمایا یذبحونا, وہ گلا گھونٹ کر قتل کر دیتے. کس کو؟ ابناکم, تمہارے لڑکوں کو, تمہارے بیٹوں کو. یہ ابن کی جمع ہے ابنا. وَيَسْتَحْيُونَ, اور وہ زندہ رکھتے. یہ یستحیون جو ہے یہ حیون کا جو لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زندہ, حیات یعنی زندگی, یہ اسی سے نکلا ہے. اور یستحیون یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں, یا وہ زندہ رکھنا چاہتے, مراد یہ کہ وہ زندہ رکھتے یعنی کہ چھوڑ دیتے. کس کو؟ نساءکم, تمہاری عورتوں کو. مراد یہاں پہ ہے کہ تمہاری بچیوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے, اور تمہارے بیٹوں کو, لڑکوں کو وہ ذبح کر دیتے, یعنی ان کو گلا گھونٹ کر مار دیتے. وفی ذالکم, اور اس بات میں تمہارے لیے بلاءن, بلا کہتے ہیں آزمائش کو, مصیبت کو. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, کہتے ہیں کیا بلا گلے پڑ گئی, یعنی کہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی. وفی ذالکم بلاءن, اور اس میں ایک بہت آزمائش تھی. من ربکم, من سے, ربکم تمہارے رب کی طرف سے, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, عظیم بہت بڑی. با محاورہ ترجمہ ہوگا اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات بخشی جو تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے. وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے, اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ, اور اس وقت کو بھی تو یاد کرو. فرقنا, ہم نے فرق کر دیا. فرق کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا.
مثلا آپ کاغذ لیتے ہیں، اس کو پھاڑ کے 2 حصوں میں آپ تقسیم کر دیتے ہیں، تو وہ جو پھاڑنے کا عمل ہے اس کے لیے عربی زبان میں فرقہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بات دوسری بات سے فرق ہے، اس میں فرق کا مطلب ہوتا ہے جو پھاڑ کے الگ کر دی جائے۔ بس فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پھاڑا، بِكُمْ تمہارے لیے، البحر، باہر کہتے ہیں سمندر کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ایک خاص نشان کی طرف اشارہ کر کے بنی اسرائیل کو یاد کرا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تم پہ یہ بھی فضل کیا، تم پہ اپنی یہ بھی نعمت میں نے کی کہ تمہارے لیے میں نے سمندر پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں نجات بخشی، اور اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا۔ غرق کہتے ہیں کسی چیز کو پانی میں ڈبو دینا، اس طرح سے کہ اس میں سے زندگی کے آثار ختم ہو جائے۔ یہ اردو میں بھی لفظ مستعمل ہوتا ہے اور انہی معنوں میں ہوتا ہے غرق کر دینا، یعنی کہ وہ ڈوب گیا۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا یا ہم نے غرق کر دیا کس کو؟ آل فرعون کی قوم کو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تنظرون کہتے ہیں تم دیکھ رہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تنظرون کا جو لفظ ہے یہ نظرہ سے نکلا ہے، نظرہ کہتے ہیں دیکھنا، اس نے دیکھا۔ تنظرو وہ دیکھے گا یا وہ دیکھتا ہے، تنظرون وہ دیکھے گا نہیں، تم دیکھتے ہو یا تم دیکھو گے، اور تنظرون کہتے ہیں تم سب دیکھو گے یا تم سب دیکھتے ہو۔ بس یہاں پہ بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی، جبکہ ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے خدا تعالیٰ نے جس نشان کا ذکر کیا ہے وہ بحیرہ احمر کا 2 حصوں میں پھٹ جانے والا واقعہ ہے۔ واقعہ اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے ایک وقت میں لے کے مصر سے نکل جائیں، اور جب آپ بحیرہ احمر کے کنارے پہ پہنچے، یعنی کہ اس طرف کے کنارے پہ پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی اپنا لشکر لے کر آ گیا۔ اب پیچھے کی طرف فرعون تھا اور آگے کی طرف، پیچھے کی طرف فرعون کا لشکر تھا جو آپ کو یعنی آپ علیہ السلام کو اور آپ کے قوم کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا، ہلاک کرنے کے لیے آیا تھا، اور سامنے بحیرہ احمر تھا، ریڈ سی، دونوں طرف موت تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام فرمایا، آپ کو وحی کی کہ اپنا سونٹا، یہ جو عصا ہے، اس کو پانی پہ مارے، اور اس کے نتیجے میں اس کی مراد یہ تھی کہ وہ ایک ایسی گھڑی تھی جس میں پانی کو خدا تعالیٰ نے ایک خاص اپنی قدرت کے تحت 2 حصوں میں پھاڑ دیا، سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا، بیچ میں سے راستہ نکل آیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس پہ سے وہ جو بیچ میں سے راستہ بنا تھا اس کے اوپر چل کے تو سمندر کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کی دوسری طرف پہنچ گئے اور آپ کی قوم خیر خیریت سے سمندر سے اس طرح سے باہر نکل آئی اس راستے پہ چل کر، تو پیچھے سے فرعون کا لشکر جو تھا انہوں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنے گھوڑے جو تھے وہ سمندر میں اتار دیے، یعنی کہ اس خشک راستے پر اتار دیے جو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باہر کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ آدھے راستے میں بھی نہیں تھے پہنچے، کہ یعنی کہ آدھے راستے میں بھی فرعون کی قوم بھی شاید مشکل سے پہنچی تھی، کہ جو پانی تھا سمندر کے 2 حصے جو ہوئے تھے وہ واپس آ ملے، اور اس طرح سے فرعون کی پوری قوم اس کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گئی۔ فرعون بھی دیکھ رہا تھا، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آپ کے ہمراہ دیکھ رہے تھے یہ نظارہ کہ خدا تعالیٰ نے کس طرح اس جابر بادشاہ کو، اس کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت مد و جزر کا ایک عمل تھا جو کہ عام طور پر بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ کئی مقامات پر جو پانی ہے وہ کبھی نیچے اتر جاتا ہے، کبھی اوپر چڑھ آتا ہے۔
اور اس کا تعلق چاند کی جو کشش ثقل ہے اس کے ساتھ بھی ہے. مثلا یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جب بھی چاند اپنے پورے آب و تاب پر ہوتا ہے، جب کامل چاند ہوتا ہے جس کو ہم 14ویں کا چاند کہتے ہیں، 13ویں 14ویں اور 15ویں کا چاند کہتے ہیں کہ یہ پورا چاند ہوتا ہے، ان دنوں میں جو سمندر ہوتے ہیں، جو دریا ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ طغیانی آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کی جو کشش ثقل ہے، گریوٹی ہے، گریویٹیشنل پل ہے، اس کو اس طرح پر رکھا ہے کہ وہ ہمارے پلانٹ، ہماری دھرتی پر، ہماری زمین پر جو پانی ہے یہ اس کو اپنی طرف اوپر کی طرف کھینچتا ہے. لہٰذا ان دنوں میں جو سطح سمندر ہے، سطح سمندر سے میری مراد پانی ہے، اس کا لیول جو ہے وہ اوپر چڑھاتا ہے، اور زیادہ اوپر چڑھاتا ہے، جو عام دنوں میں اس طرح سے نہیں ہوتا. اور جو چاند کی غیر کامل تاریخیں ہوتی ہیں ان میں یہ نیچے اتر جاتا ہے. تو یہاں پہ معجزہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس گھڑی یہ حکم فرمایا کہ اس وقت آپ اپنی قوم کو وہاں پہ لے کے پہنچے اور اپنا عصا وہاں پہ رکھیں، یہ وہ گھڑی تھی جس وقت وہ مد و جزر کا جو عمل تھا وہ شروع ہونے والا تھا. بس معجزہ یہاں پہ در حقیقت خدا تعالیٰ کی عالم الغیب ہستی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اس مقام پہ پہنچا دیا جب یہ مد و جزر ہونا تھا. عین ممکن تھا اگر خدا نہ بتاتا تو کیا اس بات کی گارنٹی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وہاں پہ عین مد و جزر ہونے سے کچھ لمحات پہلے پہنچتے. عین ممکن ہے کہ یہ اس وقت پہنچتے جبکہ وہ مد و جزر بیچ میں ہوتا یا ختم ہو چکا ہوتا. اس نتیجے میں پیچھے سے فرعون کی جو لشکر آ رہا تھا اس نے آپ کو پکڑ لینا تھا اور آپ کی قوم کو بھی پکڑ لینا تھا اور ہلاک کر دینا تھا. بس معجزہ یہاں پہ بلا کسی شک و شبے کے وہ گھڑی تھی جس گھڑی پہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ لے کر آ کے پہنچ گیا. لفظ فرقان، یہ آگے بھی ایک دو آیت بعد آئے گا، فرقان کا لفظ بھی یہیں سے نکلا ہے. فرقان کہتے ہیں ایسے نشان کو جو سچ اور جھوٹ کو پھاڑ کر الگ الگ کر دے، یعنی کہ سچ اور جھوٹ میں فرق ثابت کر دے، اس کو فرقان کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ، اور جب، وَأَدْنَا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے باہمی معاہدہ کیا، یعنی کہ اللہ نے وعدہ کیا. اور کس سے کیا؟ موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے مراد یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم، اور آپ کی قوم کے اوپر بھی بعض ذمہ داریاں عائد کی گئیں. یعنی کہ یہ دو طرفہ بات تھی، ٹو وے ٹریفک تھی، یک طرفہ بات نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، بلکہ یہ تھا کہ میں بعض باتیں میں کروں گا، بعض باتیں تم پر عائد ہوں گی جو تم نے کرنی. فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا، اور ہم نے باہمی معاہدہ کیا موسیٰ کے ساتھ. کس بارے میں؟ 40 لیلتن، 40 کہتے ہیں 40، لیلتن رات، مراد ہے 40 راتوں کا ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا. یہ 40 راتوں کا جو وعدہ تھا ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ 30 راتیں تھیں، پھر ہم نے مزید 10 بڑھا دی. تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گویا شاید یہاں پہ کوئی تضاد ہے کہ ایک جگہ پہ 30 راتوں کا ذکر تھا اور یہاں پہ 40 ہے. اصل میں یہاں پہ نتیجے کے رنگ میں 40 کا ذکر کیا گیا. دوسری جگہ پہ جہاں پہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ تھا، پھر 10 مزید بڑھا دی، تو جب 30 میں 10 ایڈ کریں گے تو 40 ہو جائیں گے. تو ان کا مجموعی ذکر یہاں پہ اس آیت میں کیا ہے. اور دوسری جگہ جہاں پہ 30 پلس 10 کا ذکر کیا وہاں پہ الگ الگ کر کے ذکر کیا، تاکہ یہ بتانا مقصود تھا کہ اصل وعدہ 30 دنوں کا تھا یا 30 راتوں کا تھا، اور کسی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے وہ 10 راتیں مزید اس میں اضافہ کر دی. یہاں پہ اضافہ کا ذکر نہیں کیا، یہاں پہ سیدھا وہ نتیجہ بتایا کہ نتیجہ کیا تھا اس اضافے کا، کہ کل 40 راتیں ہو گئیں. لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات بیان کی. اس طرح پر کسی قسم کا کوئی تضاد باقی نہیں رہتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ 30 راتیں تھیں، 10 ایڈ ہو گئیں، اور یہاں پہ سیدھا 40 کا ذکر کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ 10 ایڈ ہوئی تھی. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اپنی ترجمۃ القرآن کلاس میں کہ در حقیقت
یہ وہ وقت تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر شریعت بھی نازل، اللہ تعالیٰ نے بعض اس کے احکام نازل فرما رہا تھا اللہ تعالیٰ، علاوہ اس کے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی روحانی تربیت اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہا تھا. بس یہ جو 30 کے اوپر مزید 10 راتوں کا اضافہ کیا گیا، یہ اسی لیے کیا گیا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی روحانی تربیت میں مزید کچھ وقت درکار تھا، اس لیے 30 کے اوپر مزید 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے اور ان کا اضافہ فرما دیا. جس طرح قوموں کی تربیت ہوتی ہے ویسے ہی انبیاء بھی اس تربیت کے دور سے گزرتے ہیں. فرمایا ثم اتخذتم العجل، پھر اب قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر پھیر دیا جمع کا صیغہ استعمال کر کے. ثم پھر اتخذتم، تم نے پکڑ لیا یعنی تم نے بنا لیا، العجل، اجلا کہتے ہیں گائے کے بچڑے کو، گائے کے بچے کو یعنی کہ بچڑا. پھر تم نے بچڑے کو بنا لیا، من بعد ہی، بعد اس کے سے مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ چلے جانے کے بعد، کوہ طور پہ 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور مختلف جو وحیاں تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جو شریعت کا حصہ تھی، شریعت موسوی کا جس کو ہم تورات کہتے ہیں. فرمایا من بعد ہی، بعد اس واقعے کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر بلا لینے کے بعد قوم نے کیا کیا؟ قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کو پکڑ لیا. یہاں پہ مراد ہے بچڑے کو معبود کے طور پر پکڑ لیا یعنی کہ معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنی شروع کر دی. وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والوں میں سے تھے، اور تم ظلم کرنے والے تھے. ظالمون ظالم کی جمع ہے اور مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے والے. عربی زبان میں ظلم کا جو مطلب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلی. ظلم عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ سے ہٹا دینا اور کسی غلط جگہ پہ رکھ دینا. مثلا وقت نماز کا ہو اور آپ نماز کے وقت میں کوئی اور کام پکڑ لیں تو یہ ظلم ہے، کیونکہ جو وقت نماز کا تھا آپ نے اس وقت پہ نماز کی جگہ کسی اور چیز کو رکھ دیا، گویا کہ ایک چیز کو اٹھا کے کسی غیر مقام پہ رکھ دیا جو اس کی اصل جگہ نہیں تھی. یہاں پہ ظالم کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کی پرستش کرنے کا تم سے وعدہ لیا گیا تھا لیکن تم نے ظلم یہ کیا کہ خدا کے بجائے بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی. اگلی آیت پر چلتے ہیں. ثم پھر عفونا عنکم، عفونا کا جو لفظ ہے یہ عفا سے نکلا ہے، عین فے اور یہ عفا کا مطلب ہوتا ہے معافی، لفظ معافی بھی اسی سے نکلا ہے. عفونا ہم نے درگزر کیا یا ہم نے معاف کیا، عنکم تم کو یا تم سے درگزر سے کام لیا. من بعد ذالک بعد اس کے، لعل تاکہ، لعل کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر کرو. با محاورہ ترجمہ ہوگا پھر اس کے باوجود ہم نے تم سے درگزر کیا تاکہ شاید تم شکر کرو. وَإِذْ اور یاد کرو، آتینا ہم نے دیا یا ہم نے دیے. کیا چیز دی؟ فرمایا موسیٰ کو دیا الکتاب، کتاب. یہاں پہ کتاب سے مراد وہ تعلیمات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں یعنی کہ تورات. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم نے موسیٰ کو تورات دی یعنی کہ ان کو کتاب دی. والفرقان اور فرقان بھی دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرقان دیا؟ لعلکم تہتدون، یہ ساری باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پاؤ. فرقان سے مراد یہاں پہ وہ 9 نشانات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے دور میں فرعون کے سامنے ظاہر ہوئے، فرعون کے سامنے اور دوسرے کفار کے سامنے ظاہر ہوئے. اور ان نشانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور آپ کا مخالف یعنی فرعون اور اس کی قوم وہ باطل پر ہے.
وہ نشانات کیا ہیں وہ آگے چل کے قرآن پاک کے مختلف حصوں میں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، لہٰذا اس ذکر کو ادھر ہی چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں، اور جب وہ نشانات آئیں گے اپنے مقام پر تو ان کو اس وقت پھر انشاءاللہ بقدر تفصیل اس کو پڑھ لیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، موسیٰ، اور جب موسیٰ نے کہا، اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے کہا، لی قومی ہی، لی یہاں پہ لام تعلیل ہے، یعنی کسی چیز کی علت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے، لی قومی ہی، اپنی قوم کے ساتھ، یعنی کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم، یقیناً تم لوگ، کم کہتے ہیں تم سب کو، اور انا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، یا قومی انکم، اے میری قوم یقیناً تم سب، ظلم تم سب سے مراد یہاں پہ ہے ان کی حیثیت، جسے کہتے ہیں کہ بحیثیت قوم، یہاں پہ مخاطب کر کے فرمایا، یہاں پہ یہ مراد نہیں کہ قوم کا ہر فرد، بلکہ قوم کی اکثریت کی طرف اشارہ ہے، یا قومی انکم، اے میری قوم یقیناً تم لوگ، ظلم تم ظلم کر چکے ہو، کس پر؟ انفسکم، اپنی جانوں پر۔ کس طرح سے ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، بھی کہتے ہیں ساتھ، اتخاذ کہتے ہیں پکڑنے کو، تم نے پکڑا، تمہارے پکڑنے کے ساتھ، العجلہ بچڑے کو، یعنی کہ جب تم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، اس طرح سے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس کا اب آگے کیا عمل ظاہر ہونا تھا، رد عمل، فرمایا فتوبو، پس توبہ کرو، فتوبو توبہ کرو، الی باریئکم، پس توبہ کرتے ہوئے متوجہ ہو جاؤ، الی طرف، باریئکم تمہیں پیدا کرنے والا، باری کہتے ہیں پیدا کرنے والا، کم تمہیں، فتوبو الی باریئکم، پس تمہیں پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرتے ہوئے تم متوجہ ہو جاؤ، اور کیا کرو؟ فرمایا فقتلوا انفسکم، پس قتل کرو اپنی جانوں کو، اپنے نفوس کو قتل کرو، ذالکم، یہ بات، خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کی نظر میں، فتابا، پس وہ توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا، یا وہ توبہ قبول کرتے ہوئے مہربان ہوا، فتابا، یہ تابا اصل میں لفظ ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے پاس، تابا وہ توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا، یا وہ توبہ قبول کرتے ہوئے متوجہ ہوا، یا یہ کہ وہ توبہ قبول کرتے ہوئے مہربان ہوا، علیکم، تم پر، انہو، یقیناً وہ، ہوا وہ، التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے نفوس کو قتل کرو۔ اب نفوس کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے؟ بعض غیر احمدی علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے لوگوں کو جنہوں نے یہ شرک کیا تھا، جنہوں نے یہ ارتداد کیا تھا، ان کو قتل کرنا شروع کر دو، یعنی کہ خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے اور جس کا داؤ چلے وہ دوسرے کو مار دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مراد تھی کہ جن جن لوگوں نے شرک کیا تھا وہ اپنے آپ کو قتل کر دیں، یعنی کہ خودکشی کر لیں۔ حالانکہ خودکشی مذہب میں، شریعت میں اول دن سے حرام قرار دی گئی ہے، بس خودکشی کا تو مطلب یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جہاں تک رہی بات دوسرے لوگوں کو قتل کرنے کی، تو وہ بھی معنی اس لیے غلط ثابت ہو جاتے ہیں کہ اسی آیت کا اگلا حصہ قتل کے معنی کو واضح کر دیتا ہے کہ قتل سے مراد کیا ہے۔ فرمایا ذالکم خیر لکم عند باریکم، کہ یہ جو عمل ہے یہ تمہارے پیدا کرنے والے کی نظر میں تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے کیا وہ اس بات پر خوش ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کر دیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ انہو هو التواب الرحیم، پہلے فرمایا فتاب علیکم، کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرتے ہوئے تم پر مہربان ہو گئے۔ جو بندہ قتل کر دیا جائے اس کی توبہ کہاں ہوئی؟ یا جس نے خودکشی کر لی اس نے توبہ کدھر کی؟ پھر یہ جو فرمایا کہ وہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے اور بار بار رحم کرتا ہے، تو جو ایک دفعہ میں جس نے
کسی کو قتل کر دیا جو مقتول ہو گیا یا جس نے خودکشی کر لی، اس کے لیے بار بار رحم کا ذکر والا جو مضمون ہے یہ کس طرح سے پورا اترے گا؟ بس لازمی طور پر اقتلوا انفسکم کا یہی مطلب نکالنا پڑے گا کہ اپنے جو ایگو ہے، اپنی انانیت ہے، اس کو مارو. صوفیہ میں بھی یہ اصطلاح پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ اس سے پہلے موت تمہیں آ کے لے لو، کہ جو طبی موت آتی ہے اس سے پہلے پہلے مر جاؤ. کیا مراد ہے؟ یہی مطلب ہے کہ خدا کی خاطر اپنے اوپر ایک موت طاری کرو. جب خدا کی خاطر اپنے اوپر موت طاری کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خدا تعالیٰ بھی تم پر مہربان ہوگا اور تم پر رحم کی نظر کرے گا، وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. بس یہاں پہ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جو کہ صوفیاء بھی استعمال کرتے ہیں، موتو قبل ان تموتو، کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اوپر ایک موت طاری کر لو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا بھی تم پر پھر مہربان ہوگا اور تمہیں ایک نئی زندگی دے گا. بس یہ وہ مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. فرمایا فتاب علیکم، بس وہ تم پر توبہ قبول کرتے ہوئے مہربان ہوا. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی تو ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے.